کتنے مجبور ہیں ہم لوگ کہ انہوں نے جب اس کی شکایت ان کے ایڈمن کو پیش کی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کوئی فتویٰ لے آئیں پھر ہم سوچ لیتے ہیں۔ محمد اطہر قریشی صاحب نے ان کو 3 فتوے مختلف مدارس سے پہنچائے، دارالفتہ، دارالعلوم اور جامعہ نعیمیہ سے، جامعہ ابی بکر الاسلامیہ سے۔ یہ آغا خان OPD ہے، اس میں آپ غور سے دیکھیں یہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی، لیکن اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن رائٹ سائڈ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح لکھا ہوا ہے اور لیفٹ سائڈ سے الٹا لکھا ہوا ہے۔ وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے نقطے پر جس کی طرف توجہ میرے ایک دوست محمد اطہر قریشی صاحب نے دلوائی، اور اس کے حوالے سے کچھ مدارس کے انہوں نے مجھے فتوے بھی بھیجے اور جو کچھ ویڈیوز بھیجیں، کچھ تصاویر بھیجیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو ایک شارٹ ویڈیو بنا کے ان کو بھجوائی جا سکے تاکہ وہ تمام مدارس اور احکام بالا تک اپنی تکلیف کا اظہار کر سکیں، جو کہ امت مسلمہ کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ اور جب ہمارے مذہب میں، قرآن پاک میں، احادیث میں ہم کو جس انداز سے امت مسلمہ کو سمجھایا گیا ہے کہ ہم دیگر کسی بھی مذہب کی نہ تو اس کی عزت میں کمی کرتے ہیں، نہ اس کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ہمیں سختی سے احکامات بھی یہی ہیں، اور جبکہ جو عملی احکامات ہیں فروع دین، اس میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اچھائی کی ہم نے جو اسلامک پوائنٹ کے ساتھ یہ صحیح چیز نہیں ہے، یا تو گلاسز پہ ہو، کوئی گلاس ریفلیکشن کے لیے ہو، یہ تو دیواروں کے اوپر ہے۔ یہ دیکھیں پوری OPD میں جہاں جہاں پہ بلو کلر نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رائٹ سائڈ پہ ٹھیک ہے اور لیفٹ سائڈ پہ غلط ہے بالکل نا، تو یہ وہ کریں تو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے ہمیں اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ادارے کو جلد از جلد۔ یہ کئی سال ہوئے ہیں، 25-30 سال سے یہ بلڈنگ بنی ہے اور ابھی تک کسی نے اس چیز کو آبزرو نہیں کیا اور اسے ٹھیک نہیں کیا، تو یہ کائنڈلی اس چیز کو شیئر کریں تاکہ یہ ٹھیک ہو، کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت جو ہے ہماری قرآن پاک کی آیت ہے، اسے الٹا نہیں لکھنا چاہیے کسی بھی لیول پہ، تو یہ میں نہیں سمجھتا ایز اے ریلیجیس پوائنٹ کے ساتھ، اور جنرلائز کہ اسے غلط نہیں کرنا چاہیے چاہے ڈیزائننگ ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد میں جو میں نے آپ کے سامنے وہ فتوے اور جو معاملہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، تو اس کو پیش کرنے کا مقصد کسی بھی طرح کا فساد یا کسی بھی طرح کی وہ بات نہیں ہے۔ احتجاج ضرور ہے، اور احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اور اس کے اپنے نقطہ نظر کے اوپر، اور احتجاج کو وہ اگر پڑھے لکھے انداز میں اور ادب کے ساتھ اس کو پیش کیا جا رہا ہے تو احکام بالا کو بھی اور متعلقہ جو جن کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے اس بات سے تو ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس قرآن پاک میں یہ موجود ہے، اور قرآن پاک میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے پیش کرتا ہوں، سورہ الانعام سے میں ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر بعد قرآن پاک سے سورہ نساء، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ایمان لاؤ، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ حدیث مسلم سے ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، کی توقیر میں کمی نہیں کر سکتے، ہم ان کی عزت میں کمی نہیں کر سکتے، اور دیگر جو کتابوں پر ایمان لوگ رکھتے ہیں اپنے انداز سے، اور انہوں نے اپنے انداز سے اس میں کتابوں میں تحریف کی، اور تحریف کرنے کے بعد انہوں نے جو اس میں رد و بدل کرنے کے بعد
جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اور جسے مسلمان امت مسلمہ سب کی دل آزاری ہوتی ہے، ہم کم از کم کسی بھی کتاب پر یا کسی بھی بھیجے ہوئے رسول کے خلاف ہم توبہ نعوذ باللہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ شرائط مسلمان پر لاگو ہوتی ہیں، امت مسلمہ پر لاگو ہوتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک حکم ہمارے پاس عملی احکامات میں، فروع دین میں ایک حکم اور موجود ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا بھی ہمارے ہی دین کا حصہ ہے۔ تو یہ ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے وہ اس میں ابھی آپ کو آگے چل کے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست جو محمد اطہر قریشی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ دیگر ویڈیوز بھیجیں جو آغا خان ہاسپٹل کی ہیں، جس میں انہوں نے اپنی دیواروں کی آرائش کے لیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا، وہ اس کو انہوں نے دائیں سے بائیں تو لکھا، لیکن بائیں سے دائیں بھی اس کو انہوں نے لکھا، جو کہ کسی بھی صورت میں، ہر صورت میں وہ غلط ہے، اور اس کو وقتی طور پر یا فرضی طور پر اس بات کو نہیں لیا جا سکتا۔ قرآن میں کسی بھی قسم کی تحریف نہیں کی جا سکتی، قرآن کے ادب کو کسی بھی صورت کم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس کو اپنے کسی بھی کیلیگرافی کے لیے یا کسی ڈیزائن بنانے کے لیے، یا آپ اس کو کسی بھی صورت اس انداز میں استعمال نہیں کر سکتے کہ آپ کی دیواریں یا چھتیں خوبصورت لگیں لیکن ان کی حرمت ختم ہو جائے۔ تو اس کی حرمت جو ہے وہ ہمارا دین اس پر کھڑا ہے، اور اگر کوئی دیگر مذاہب سے بھی ہے جو کہ جن کا 4 الہامی کتابوں سے تعلق نہیں ہے، تو بھی وہ کسی بھی صورت میں قرآن پاک کی اور انبیاء کرام، پھر ہم سوچ لیتے ہیں، مطلب کہ آپ فتویٰ اگر آ جائے گا تو پھر کیا امپلیمنٹ ہو گیا، یا آپ نے کیا امپلیمنٹ کر لیا، اور آپ کا فتوے سے کیا تعلق۔ اس کے باوجود محمد اطہر قریشی صاحب نے ان کو 3 فتوے جو ہے وہ مختلف مدارس سے پہنچائے، دارالافتاء، دارالعلوم اور جامعہ نعیمیہ سے، اور اس کے علاوہ جامعہ ابی بکر الاسلامیہ سے۔ اچھا، جن کا فتوے سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے فتوے منگوائے، اور چونکہ وہ امت مسلمہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ فتوے ان تک پہنچائے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ یا ہم، کوئی بھی مسلم، نان مسلم، وہ اپنی زیبائش آرائش کے لیے کسی بھی صورت قرآن پاک کی آیت کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتا کہ ان کی بے حرمتی ہو۔ میرا آپ لوگوں کو بھی یہی میسیج ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ یہ بات احکام بالا تک پہنچے، متعلقہ گورنمنٹ کر سکتے کہ جس سے امت مسلمہ کی دل آزاری ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔